سیدنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و رحیمنا و کریمنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ نجوم الہدی و اولیاء امتہ و علماء ملتہ و اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایتی واجب الاحترام قرہ حضرات ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہمانان گرامی قدر اور عظیم سامعین اور آج کے ہمارے میزبان، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو بن مانگے اپنے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ یہ دعا کرتے رہا کریں۔ میں آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور زندگی کے معمولات میں اس دعا کو شامل فرمائیں۔ میرا آقا علیہ السلام کی طرف سے امت کی محبت میں، امت کے پیار میں، امت کے غم میں، امت کے فکر میں میرا آقا علیہ السلام کی یہ خصوصی تعلیم ہے، خاتمہ بالخیر کے لیے۔ کس کے لیے؟ خاتمہ بالخیر کے لیے ہے کہ اب دعا کرتے رہیں، کیا پتہ کب یہ دعا قبول ہو جائے، تو پھر یقیناً اس کی بارگاہ میں دعا قبول ہو گئی، یقیناً ہوگی انشاءاللہ، ہمارا یقین ہے اس کی بارگاہ میں، تو پھر الحمدللہ آقا علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم پر جب ہم عمل پیرا رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، تو آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی برکت ہی سے دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عظیم فیصلہ ہے
کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عن فانتہوا، اور یقیناً اس میں شک بھی نہیں ہے کہ عالمی کائنات میں بین الاقوامی سطح پر امت کی کامیابی اور کامرانی کا بہترین جو راستہ اور راہ اور ذریعہ ہے وہ آقا علیہ السلام کی خوبصورت زندگی ہے۔ کیا ہے؟ زندگی ہے۔ جب ہم ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر اور ان کی اداؤں کو سامنے رکھ کر اور ان کی سیرت مبارکہ کو سامنے رکھ کر جب ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سارا علم ہے کہ میرے محبوب کی امتی کی تمنا کیا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی کی آرزو اور خواہش کیا ہے، چاہت کیا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے۔ جب الحمدللہ ہم آقا علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ہماری اداؤں میں سے ان کی ادائیں نظر آئیں گی، ہمارے کردار میں سے ان کا کردار نظر آئے گا، ہماری زندگی میں سے ان کی زندگی نظر آئے گی، ہماری سیرت میں سے ان کی سیرت نظر آئے گی۔ جب آقا علیہ السلام کی خوبصورت سیرت مبارکہ کا رنگ ہمارے اوپر چڑھے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ بن مانگے عطا فرمائے گا۔ پھر عالم کائنات میں غلبہ بھی تمہارا ہے، دبدبا بھی تمہارا ہے، رو بھی تمہارا ہے، فتح بھی تمہاری ہے، غلبہ بھی تمہارا ہے، بخشش بھی، مغفرت بھی، جنت، سب کچھ تیرے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عظیم فیصلہ ہے۔ تو آج کی جو میری گفتگو ہے تو یہ بڑی وسیع ہے، لیکن میں مختصر سے وقت میں ایک دو باتیں اشارہ کروں گا۔ آقا علیہ السلام کی محبت کے جتنے تقاضے ہیں نا، مختلف لوگوں نے لکھے ہیں، اہل علم لکھے ہیں، 10 لکھے ہیں، کہیں 15 لکھے ہیں، کہیں 20 لکھے ہیں، اور ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم نے اپنی کتاب محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضوں پر ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے، انہوں نے 21 تقاضے لکھے ہیں، لیکن میں جس حد تک میں نے مطالعہ کیا ہے، جس پر زیادہ یعنی اہل علم متفق ہیں، وہ 10 تقاضے ہیں، اور 10 تقاضوں میں سے ایک محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی امت کا دل میں غم رکھنا، یہ نبی کی سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی کی سنت ہے، نبی کی ادا ہے، بلکہ اس کو یوں کہہ لیں کہ آقا علیہ السلام کی امت کا اپنے دامن میں غم رکھنا آقا علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوری زندگی اپنے دامن میں اپنی امت کا غم رکھا ہے۔ اگر آپ کی خوبصورت سیرت مبارکہ پر نظر اگر مارو اور نظر دوڑاؤ تو آقا علیہ السلام کی ساری سیرت مبارکہ میں سے، ساری زندگی میں سے میرے خیال میں یہی چیز نظر آئے گی کہ آقا علیہ السلام اپنی امت کے غم میں انہوں نے پوری زندگی بسر کی ہے، ساری تعلیمات امت کے غم میں دی ہے۔ میں ایک مرتبہ کوئی موضوع شروع کیا تھا، بڑے مہینے وہ موضوع چلتا رہا، سال 1.5 سال اس کے مختلف جز تھے، ابھی تک وہ موضوع مکمل نہیں ہوا، کوئی 50-60 اس کے جز تھے۔ اس میں سے میں نے ایک چیز نکالی بڑی خوبصورت کہ آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی چاہت کیا تھی۔ آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی چاہت کیا تھی، خواہش کیا تھی؟ الحمدللہ میں اس نتیجے کو پہنچا کہ آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی چاہت، سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی خواہش ایک کی تھی، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے۔ آیا ہے کس میں؟ جنت میں داخل ہو جائے اور ایک بھی دوزخ میں نہ جائے۔ پھر آگے کہ میں نے جملہ پڑھا بڑا خوبصورت کہ آقا علیہ السلام کی چاہت یہ ہے کہ پوری دنیا کے جتنے انسان ہیں جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، وہ سارے کلمہ پڑھ کے وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اس سے بڑا بھی کوئی غم ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی فکر ہے؟ اگر اس سے بڑی کوئی محبت ہے تو مجھے بتاؤ۔ یار آج تو میں خود نمازی ہوں، تو میں تو کبھی اپنی اولاد کو نمازی نہیں کہا کہ اٹھو بھی نماز پڑھو، فقط ہم اپنی اولاد کی کمائیوں تک محدود ہیں، جی کما کما کے لاؤ اور ہمیں کھلاؤ۔ محترم نہیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر والدین کی بے ادبی کی وجہ سے اگر اولاد کی نیکی قبول نہیں ہے، غلاف کعبہ کو پکڑ کر رو رو کر اس کی آنسو ختم ہو جائے پانی والے، پھر اس کے بعد خون ختم ہو جائے، تو جب خون بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم، باقی کیا رہ گیا جی؟ باقی تو پوت رہ گیا۔ آگے لفظ کیا آتے ہیں کہ لکڑی کی طرح سوکھ جائے، اللہ تعالیٰ کبھی توجہ نہیں فرمائے گا۔
یہاں تک لفظ ہوتا ہے کہ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اسے دیکھنا پسند نہیں کرے گا اگر وہ اپنے والدین کا بے ادب اور گستاخ ہے، اس کی نیکی پر کہاں قبول ہے؟ اور اگر یہ معاملہ ہے تو پھر دوسری طرف جاؤ، اگر والدین نے اپنی اولاد کی تربیت نہ کی، اگر انہیں اچھے راستے پہ نہ لگایا، تو فقط ان کی کمائیوں تک رہے، تو بروز قیامت اللہ کے دربار میں ان کو بھی الٹا لٹکایا جائے۔ دیکھو اگر میں گھر میں نمازی ہوں، میرا حق ہے کہ میں گھر والوں کو تو اٹھاؤں، میں اپنے دوست احباب سے بات کروں یار، میں اپنے ہمسایوں سے بات کروں، میں رشتہ داروں سے بات کروں۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، یہ جملہ نہیں کہنا کہ یار چلیے نماز پڑھ آئیے، نہیں، ایسا نہیں کہنا۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر اس کے منہ سے نکل کے میں نہیں پڑھتا، وہ تو مرتد ہو گیا، وہ تو فرض کا تارک ہو گیا، وہ دائرہ اسلام سے گیا، اس کے تو ایمان کے خطرہ ہو گیا۔ نہیں، یہ جملہ استعمال نہیں کرنا۔ اولاد ہے، جوان ہو گئی ہے، ہمسایہ ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، محلے دار ہے، کیا کرنا ہے؟ آپ کے دل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کیا ہو؟ غم ہو، فکر ہو، محبت ہو، تیرے دل میں خواہش اور تمنا ہو، چاہت ہو کہ جس طرح میں خود نمازی ہوں، میرے رشتہ دار بھی نمازی ہو جائیں، میرے دوست احباب بھی نمازی ہو جائیں، میرے ہمسایہ بھی نمازی ہو جائیں، میرے محلے دار بھی نمازی ہو جائیں۔ اسی قرآن میں رب نے فرمایا اپنے محبوب علیہ السلام سے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پریشان نہیں ہونا، تیرا کام ہے فقط پیغام دینا، بس تو پیغام دیتا رہے، دینے کے اندر سستی نہیں ہونے دینی، باقی اگلا معاملہ تو میرا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے یہ فرما رہے ہیں تو یہ معاملہ ہمارے لیے بھی ہے کہ تیرا کام ہے تو کہتا رہے، اس میں سستی نہیں کرنی، اس کے اندر کنجوسی نہیں کرنی، بخیلی نہیں کرنی ہے، تیرا کام ہے تو کہتا رہے، خود بھی نیکی کر اور کہتا رہے، تاکہ اللہ کے دربار کیوں؟ میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا ہر امتی مبلغ ہے۔ کیا بات یاد رہے گی؟ یہ باتیں یہاں سے جو ملتی ہیں ان کو دامن میں رکھو کہ میرا ہر امتی مبلغ ہے، میرا ہر امتی، بولو نا کیا؟ مبلغ سے مراد کیا ہے؟ مبلغ سے مراد ہے تبلیغ کرنے والا، نصیحت کرنے والا، کسی کی اصلاح کرنے والا، تربیت کرنے والا، کسی کو پیغام دینے والا، کسی کی زندگی کو خوبصورت بنانے والا، پیغام دینے والا۔ آقا علیہ السلام نے کیوں فرمایا بلغوا انی ولو آیہ؟ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی ایک مسئلہ بھی آ جائے، ایک بھی تمہارے پاس کوئی کال آ جائے، اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو آگے پہنچائیں۔ اب اسی کو نبی کا غم کہتے ہیں، اسی کو نبی کی محبت کہتے ہیں، اسی کو نبی کا پیار کہتے ہیں۔ اگر فقط ایک بندہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ مار رہا ہے اور نہ وہ کسی اور کو دیکھ رہا ہے، اس کی نیکی رب کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو جائے گی؟ اب اس پر ایک بڑی لمبی گفتگو ہے، لیکن میں مختصر سے وقت میں اس موضوع کی مناسبت سے ایک دو باتیں کرنی ہے کہ آقا علیہ السلام کی امت کا اپنے دامن میں غم رکھنا، یہ آقا علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، ایک حصہ، ایک جزء ہے۔ لیکن اس کے لیے جو میں نے قرآن مجید کی آیت کا انتخاب کیا، اس پر میں تھوڑا سا مفہوم دیتا ہوں، پھر میں اس پر دو چار باتیں کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی زندگی میں سے ہم دو چیز باتیں نکالیں گے کہ آپ کے دل میں اب امت کا غم کتنا تھا، جبکہ ایک تفصیل گفتگو ہے، لیکن ایک دو وہاں سے نکتے لیں گے، ایک دو ہیرے وہاں سے نکالیں گے جو میری علم میں بھی آ جائیں گے اور آپ کی علم میں آ جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ قرآن مجید ہے اور 21واں پارہ ہے، سورۃ الاحزاب ہے، اور اس کی آیت نمبر 21 ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، آیت نمبر، پارہ نمبر بھی 21 ہے، سورۃ الاحزاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں بڑی مشہور ہے تکریمہ ہے۔ اب لقد جو لفظ ہے نا، لقد، یہ تاکیدی لفظ ہے۔ کیا ہے؟ تاکیدی لفظ قرآن مجید میں وہاں آتا ہے جہاں کوئی خاص بات ہو، اس پر میں نے کافی تبصرہ کیا ہوا ہے، جہاں کوئی خاص بات ہو جس کو ہم کہتے ہیں قابل توجہ، ضروری، اور قسم بھی رب نے وہیں اٹھائی ہے، قرآن میں کئی مقاموں کے رب نے قسمیں اٹھائی ہیں، تو رب قسم، اس کو قسم میں سے اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس کا فرما دینے کافی ہے، لیکن قسم بھی وہیں اٹھائی جاتی ہے جہاں کوئی خاص پیغام ہو۔ تو جس پیغام سے قبل رب قسم اٹھا لے، وہ پیغام کتنا ضروری ہوگا، وہ کتنا قابل توجہ ہوگا کہ جس پیغام کے دینے سے قبل اللہ
اللہ تعالیٰ خود قسم اٹھا رہا ہے، تاکید لا رہا ہے۔ اب دیکھیں اتنے پیارے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا انداز کتنا پیارا ہے۔ فرمایا لقد، بے شک یا البتہ تحقیق، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسوۃ حسنہ، اسوہ کہتے ہیں خوبصورت، یعنی کہتے ہیں اپنی زندگی کو، سیرت کو، حسنہ کہتے ہیں خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین خوبصورت نمونہ ہے، بہترین راستہ ہے تمہارے لیے، بہترین اسوۃ حسنہ۔ لیکن آگے کی جملہ بڑا خاص آ رہا ہے، ہم یہاں تک بات پڑھ کے ہم اس پہ تفسیر شروع کر دیتے ہیں اور اکثر اسی پر ہماری تقریر ہوتی ہے، لیکن میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو میرے محبوب علیہ السلام کی خوبصورت زندگی ہے نا، ایک پتہ کن کے لیے ہے؟ یہ بڑا خاص جملہ ہے اور یہ بڑا قابل توجہ ہے اور یاد رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما دی طرح میں جب لاہور میں نیا داخل ہوا نا، طالب علم تھا گلبرگ میں، تو میں یہ کیمپ جیل سے گزرتا تھا، طالب علمی زمانہ تھا، تو وہاں ایک آیت لکھی ہوئی تھی فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ آج کل یہ آیت نہیں لکھی ہوئی، آج کل یہ وہاں آیت نہیں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اب جو ہے نا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اس سے مراد یہ بصیرت نہیں ہے، اب یہ بصارت نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھو نا اس کو کہتے ہیں بصارت، جس سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے۔ بصیرت دل کی آنکھیں ہوتی ہیں، بصیرت تو دل کی آنکھیں ہر ایک کو نہیں مل جاتی، ہم خود خالی ہیں ابھی تک، دن رات بیان کرنے والے، دن رات خطاب کرنے والے، دن رات تقریریں کرنے والے، ہم خود خالی ابھی، کیونکہ من عرف نفسی فقد عرف ربی، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ابھی تک تو ہمیں اپنی پہچان نہیں ہو رہی۔ 38 سال مجھے ایک مسجد میں ہو گئے خدمت کرتے ہوئے، سینکڑوں شاگرد میرے حافظ قرآن ہیں، مفتی بن گئے، علماء ہیں، مدرس ہیں، بڑے بڑے قرہ حضرات ہیں، آگے پوتے شاگرد، آگے پوتے ان کے بھی آگے شاگرد، ایک نظام چل گیا ہے۔ 200 کے قریب شاگردہ میری ہیں، آج ان کے سلسلے چلے ہیں پتہ نہیں کہاں تک، بیرونی ملکوں میں، پاکستان میں، ابھی بھی الحمدللہ میں شعبہ حفظ میں اپنی خدمت الحمدللہ دے رہا ہوں، اور میرا کہ 100 کی شعبہ لگا نہیں، مجھے 40 زیادہ بچے حفظ کر رہے ہیں مجھے الحمدللہ۔ میں رات مثلا 2:30 بجے رات میں سویا ہوں، کتنے بجے، لیکن صبح اپنی کلاس میں 11 ساڑھے 11 تک کلاس میں بیٹھا رہا ہوں، اور دوپہر کو سونے کا ٹائم یاد نہیں ملا۔ میں ایک بات کر رہا تھا، لیکن ابھی تک اپنی پہچان نہیں ہو رہی، ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے۔ میں بیان صاحب بتا رہا کہ کل میرے ایک جمعے کو حاضری ہوتی قبرستان میں، اللہ اکبر، تو میں کل جب قبرستان میں گیا تو میری نا سیدھی بات بتاؤں، ایک عجیب جی کیفیت ہو گئی، بارشیں ہوئی ہیں، قبریں گری ہوئی ہیں، کئی قبریں اندر گئی ہوئی ہیں۔ میں یار بندہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے یار، حکومتی سطح پہ حالات دیکھیں، بین الاقوامی سطح پہ حالات دیکھیں، بندہ، میں کہتا ہوں یار بندہ تو اپنے کو کیا سمجھ رہا ہے، تو کیا شے بتا تو سے یار، میں کہ تو یہ ہے، اللہ کے بندے ادھر غور کر، تو نے زیر زمین آنا ہے اور پائی پائی کا تو نے حساب دینا ہے۔ یہ قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے، آقا علیہ السلام کی زندگی میں تو یہ چیز مل رہی ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو قیامت کو میدان حشر میں ساری دنیا سنے گی، آپ نے بھی سنیں گے، مخالفین بھی سنیں گے، جنت کا ہر دروازہ بلند آواز سے کہے گا ابوبکر رضی اللہ تعالی یار میری طرف سے گزر جا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گیا۔ لیکن حالت یہ ہو چکی تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، اے میرے صحابہ رضی اللہ عنہ، اگر کسی نے مردہ زندہ زمین پر چلتے دیکھنا تو میرے ابو بکر کو دیکھنا۔ مجھے آج تک یہ سمجھ لگی، مجھے سمجھاؤ یار یہ حالت کیوں ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کے سربراہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، 17 پابند لگے ہوئے ہیں۔ آج تو ہمارا جناب سوٹ اس طرح ہوتا ہم پہنتے نہیں ہیں۔ میں راستے میں آ رہا تھا تو رش بہت زیادہ تھا، تو ایک لڑکا گزرا میرے قریب سے، تو اس کا جو ہینڈل تھا نا وہ لگا مجھے، اور یہاں سے اس نے میری قمیض پھاڑ دی۔ کیا؟ تو میں نے ایسے کیا نا، تو مجھے عجیب لگی۔ ہوں اندر ایک بیلی بیٹھا ہوا ہے، کیا
اندر نا ایک بیلی بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے یہ کیا لگ رہی یار، عجیب لگ رہی ہے. دوسرے کہہ رہے کوئی بات نہیں یار. اندر لڑائی ہو رہی ہے اور لڑائی میں ہم فیل ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ میں ایک دن میں سردیوں میں آیا، کیا شدید سردی تھی، تھکاوٹ تھی، نیند تھی، 2-3 خطابات کیے. صبح کے کلاس میں، اس وقت میں کلاس فجر سے پہلے لیتا تھا. 3 بجے میری کلاس لگتی تھی، سردی گرمی. 3 بجے میرے سبق شروع ہو جاتے تھے، 2:30 بجے کلاس لگ جاتی تھی. تو میں نے کہا یار ٹائم تھوڑا ہے، سونا بھی ہے، تو وضو کریں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کی نیند کو دور کرنا تو اس کے چہرے پہ کیا کرتے ہیں؟ پانی ڈالتے ہیں. کسی کو ویسے ہوش میں لانا ہو اس پر بھی چھٹے مارتے ہیں. کیونکہ میں نے پانی کے بارے میں پتہ کیا پڑھا؟ میں نے پانی کے بارے میں پڑھا کہ پانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ مردے کو بھی زندہ کر دیتا ہے. لیکن رب کا قانون نہیں ہے. اس لیے حکیم لقمان نے فرمایا نہانا صحت ہے، نہانا بھی صحت ہے، لیکن حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا، فضول خرچی بھی نہ ہونا. کیونکہ جس طرح عام فضول خرچی ہے، پانی کا ضیاع بھی فضول خرچی ہے، زیادہ پانی کے استعمال. بارے میں بات کر رہا تھا، اللہ اکبر. میں نے کہا یار اگر وضو کیا تو نیند اڑ جائے گی. تو میں نا کمبل لیا، سردی تھی تو میں نا لیٹ گیا، پر نیند نہیں آ رہی تھی. اندر والا کہہ رہا تھا، ایک بیلی اندر 7 ہے نا بندے کے اندر. نفس کتنے ہیں؟ 7 نفس ہے بندے کے اندر. کتنے؟ لیکن 3 مشہور ہیں، نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ. ٹھیک ہے جی. اب نفس امارہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، سو جائیں. نفس لوامہ کہہ رہا ہے تیری مہربانی، لوگوں کو بتاتے وضو کر کے سونا ہے، اور وضو میں اگر موت آ جائے تو شہادت کی موت ہے. کہ آج تو موت ہے، آج تو تیری موت آ جانی. اگر آج موت آ گئی تو بغیر وضو کے مر کے نبی پاک کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں جاؤ گے. حضرت صاحب میں حقیقت ہے نا 10-15 منٹ بس کشمکش میں ہوں، اور گھر والوں کو پتا کہ سو گئے، وہ دیکھ رہے تھے، وہ بھی سو گئے. بہرحال میں اٹھا، میں نے وضو کیا، اور وضو کی پھر برکت اتنی ہے کہ آدمی کو پھر نیند بھی اس طرح آتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا. پھر بھی کچھ صورتیں رہتی تھی. جب میں وہ کھڑا نا وہ صورت پڑھ رہا تھا تو میرے وزیر اعظم جاگے نا، تو انہوں نے کہا وہ آپ تو سوئے ہوئے تھے. تو میں نے کہا نہیں، میں بس کوئی معاملہ تھا. میں ان کو نہیں بتایا کہ میں نے وضو کرنا تھا. اور حقیقت ہے جب میں نے وضو کر لیا، صورتیں بھی پڑھ لی، وظائف بھی کر لیے، ابھی ایسے لیٹا ہوں پتہ نہیں چلا میں کہاں گیا. یہ کیا تھی؟ یہ ساری برکت کس کی تھی؟ یہ جنگ ہمارے اندر چلتی رہتی ہے، تمہارے اندر بھی جنگ چلتی ہے. ضمیر جاگتا ہو تو بندے کو قدم قدم پہ رہنمائی کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے. بڑوں کو لوگوں کو سب کو آگاہی ہو رہی ہے، لیکن دنیا کی دولت جو ہے نا یہ بندے کو کہیں جانے نہیں دے رہی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن دوست ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب ہم نے جانا ہے نا تو وہاں ایک بائی کا حساب ہمیں دینا ہے. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ 22 لاکھ مربع میل کے سربراہ تھے. کون؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. ایک دن آپ کی صاحبزادی تھے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے بجان اب تو پابند لگاتی ہو نا تو وہ کپڑے پہ لگانا مشکل ہے، اتنا کپڑا کمزور ہو گیا ہے. تو آپ کوئی، اور پھر کئی صحابہ کرام نے آ کے عرض کیا ایک لباس بنا کے رکھ لو، جب باہر کے وفد آئے بس آپ وہ پہن لیں. خدا کی قسم جرت نہیں تھی کہ صحابی کو، ساتھی کو، کہ فاروق اعظم کے دربار میں یہ بات پیش کر دیں. اتنا دبدبا رعب تھا. اور آپ فرمایا کرتے لوگوں مجھے اپنے آقا کی زندگی سے اس راستے سے ہٹانا چاہتے ہو. لیکن آج دیکھو ہم خود خطاب کرنے والے، خود بیان کرنے والے، ہمارے کی لباس جناب سیفوں میں لٹکے ہوئے ہیں. کیوں؟ قول و فعل میں تضاد پیدا ہو رہا ہے. لیکن بہرحال پھر بھی خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو میرا آقا علیہ السلام کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. اگر زیادہ نہ ہو سکے تو چلو جو آپ کو یاد ہے، کھانے کے وقت، پینے کے وقت، لباس میں، گھر میں داخل ہونے کے وقت، باہر نکلنے کے وقت، بس یعنی جہاں آپ کو ادائے میرے آقا کی یاد ہے، کوشش کریں کہ ان اداؤں کو اپنائیں. جب ادائیں اپنائیں گے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا. دیکھیں وضو ہے نا، ایک آدمی وضو کا کے دفتر میں بیٹھا ہے، اپنی کرسی پہ بیٹھا ہے، کیا، اور ٹائم بھی بالکل نہیں ہے. میں ایک پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ تھے تو وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے اور بہت بڑے افسر تھے. مالک آ گئے، میٹنگ جاری ہو گئی، میٹنگ
اب وہاں سے نکل کر وضو کرنا نماز پڑھنا مشکل ہوا. اب وہ ہر وقت وضو میں رہتے تھے. ہوا کیا, اٹھے وہی ساتھ مصلی بچھایا, میٹھے کے ساتھ ہی جلدی جلدی نماز پڑھ لی. اگر وضو نہ ہوتا تو پھر میرے خیال میں وہ سستی کر جاتا. وضو کی اتنی برکت تھی کہ نماز کی قضا ہی نہیں ہوئی, نماز قضا ہوئی نہیں. جب آدمی وضو کے معمول میں رہتا ہے تو الحمدللہ نماز پڑھنی بھی آسان ہو جائے گی, خاص طور پہ سردیوں میں, خاص طور پہ. بات یاد رہے گی. اب آئیے محترم, ایک بڑی خاص بات کر رہا تھا, میں کافی آگے چلا گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے البتہ تاکہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے, اسوۃ حسنہ. لیکن ہے کن کے لیے, کہ ہے کن کے لیے. دیکھو لمن کانا, یہ اس کے لیے ہے. یہ تو وہ کیا لکھا ہوتا تھا وہ کیمپ جیل کے اوپر, فاتبروا یا, فرمایا یہ جگہ عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے, عقل رکھنے والے, شعور رکھنے والوں کے لیے ہے, باقیوں کے لیے نہیں. یہ رب کا فیصلہ ہے. ہدی للمتقین, رب نے شروع میں چیلنج کر دیا اور آگاہ کر دیا, ہدی للمتقین. یہ سارا قرآن ہدایت ان کے لیے ہے جو متقین ہیں, باقیوں کے لیے نہیں, باقیوں کے لیے نہیں. تو متقین کون ہیں؟ وہ ماشاءاللہ ہمارے دیکھو نا, یہ سارے مجھ سے بڑی بڑی عمر کے بیٹھے ہیں, آپ سینئر بیٹھے ہیں, تجربہ کار ہیں. میرے تو اتنا علم نہیں ہے نا, میری اتنی عمر بھی نہیں ہے, آپ ماشاءاللہ سینئر ہیں. کہ متقین ہیں کون, آپ کو کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, اب اسوۃ حسنہ ہے کن کے لیے, اے باری تعالیٰ کے لیے. فرمایا آگے پڑھو, اے باری تعالیٰ کیا, فرمایا لمن کان, یہ ان کے لیے ہے یرج اللہ, آیا جو اللہ کے ساتھ ملاقات کی کیا زندگی دل میں خواہش رکھتا ہے. ہائے ہائے یرج اللہ, دیکھو نا یرج اللہ. اور کب ملاقات ہوگی, کب آمنا سامنا ہوگا, اس کے دل میں فکر ہے کہ یرج اللہ. میں قربان خدا کی قسمیں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کوئی بات چھوڑی, کیسا قرآن ہے, کیسا کلام الہی ہے. فرمایا اسوۃ حسنہ ہے لمن کانا, لیکن ہے کن کے لیے, مولا کن کے لیے. فرمایا یرج اللہ, جو میرے ساتھ ملاقات کا فکر رکھتا ہے, میرے ساتھ ملاقات کا, میرے سامنے آنے سے ڈرتا ہے, خوف رکھتا ہے, فکر رکھتا ہے کہ ان قریب رب کے ساتھ میری ملاقات ہونے والی ہے, رب کے دربار میں نے پیش ہونا ہے. کب اس کا بھی ذکر کر دیا. فرمایا والیوم الآخر, قیامت کے دن. خدا کی عزت کی قسم, جس کے دامن میں یہ فکر ہے, جس کے دامن میں یہ فکر ہے بصورت خوف, بصورت ڈر. اب اتنی بات اگلا جملہ میں ساتھ ملا لوں, پھر ایک جملہ آپ کو دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, پتہ ان کی تیاری کیا ہے, اسوۃ حسنہ کو اپنانے کے لیے میرے ساتھ ملاقات, اور آخری دن قیامت کے دن میرے ساتھ ملاقات کا فکر رکھنے والے اسوۃ حسنہ کو کس صورت میں اپناتے ہیں. اب یہ جملہ بڑا سننے والا ہے. یہ قرآن ہے خدا کی قسم, کوئی گھوسلا تو نہیں, کوئی کہاوت تو نہیں, کوئی قصہ تو نہیں بیان کر رہا, اور ابھی تک صرف میں قرآن کی آیت میں جا رہا ہوں. مجھے تو خدا کی قسم قرآن جب میں پڑھتا ہوں نا مجھے لطف آتا ہے, کہ جملے قرآن کی آیت میں گزر جاتے ہیں. دیکھو نا, قرآن مجید ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. سارا قرآن نہیں, ایک ایک حرف کے پیچھے سمندر بہ رہا ہے, اور اس میں خزانے ہیں ہمارے لیے. کیا ہیں, خزانے ہیں. ایک دن آقا علیہ السلام پریکٹیکل کیا کہ صحابہ کروں کے لے کے سمندر پہ چلے گئے. فرمایا سمندر کا دوسرا کنارہ نظر آ رہا صحابہ؟ کہا نظر نہیں آ رہا. فرمایا نہیں نظر آ رہا؟ کہا نہیں نظر آ رہا. فرمایا قرآن مجید رب نے ایک ایسا سمندر خزانوں کا بھرا ہوا میری امت کو دیا ہے جس کا دوسرا کنارہ نہیں ہے. یہ بے کنار سمندر ہے. پھر اگلی بات بڑی سننے والی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرا امتی اس میں غوطہ زن ہوتا ہے نا, اس میں غوطہ زن ہوتا ہے, خزانوں میں کمی بھی نہیں آتی اور پھر نیچے تہ بھی نظر نہیں آتی, چلتا آ جائے گا. میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نے 210 جلدوں پر قرآن کی تفسیر لکھی ہے. کتنی؟ اور ایک تفسیر ایک جلد اتنی موٹی ہے. کتنی؟ 200 کتنی
210 جلدوں پر، اور ایک میں مولانا صاحب کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ 1000 سے زیادہ جلدوں پر قرآن کی تفسیر لکھی ہے، لیکن آخر کو کہا جی بس ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چچا زاد بھائی ہیں، تایا زاد اور چچا زاد بھائی ہیں، بھائی آپس میں۔ آج کل تو ہمارا جدید جملہ آ گیا نا کزن کا، لیکن جملہ بڑا پیارا، پھوپھو زاد بھائی، مامو زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، چچا زاد بھائی، کتنے جملے پیارے ہیں، امی جان، ابو جان، پاپا جی، آگا پتہ ابے نے کیا پاپا تھا کہ ماما تے، پھر ان پتہ اگلا جملہ کون سا آنا ہے اس میں بارہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنا کہ جدید دور آ رہا ہے اور کتنی جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اور لفظوں کے اندر اور ناموں کے اندر بھی ایک جدت پیدا ہو گئی، لیکن لفظ وہی بڑے محبت اور پیار والے ہیں کہ جو ہمیں شریعت نے دی ہے، جو ہمیں بولیے، جو ہمیں نہیں۔ آپ کرسی دے دینا، میں کہہ رہا ہوں کرسی دے دیں، کرسی بٹھا، وہ نا لتا سو گی ہے نا، ادھر ٹھیک ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اللہ فضل کریں گے انشاءاللہ، اندر بٹھا دو، اللہ تعالیٰ فضل کریں، اللہ تندرستی دے گا، اللہ صحت دے گا، انہوں نے ہمت ہے کہ ادھر سے قرآن میں شریک ہوئے ہیں۔ کر صاحب قرآن مجید کیسا کلام ہے رب کا، کیسا کلام ہے، اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دونوں بھائی ہیں۔ تو میں پڑھ رہا تھا کہ یہ عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، کہاں؟ مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، اور بسم اللہ کی با نہیں، بسم اللہ کی با کے حرف ہی ہے نا، با کی تشریح میں لگ گئے۔ فجر کی نماز کا وقت آ گیا، با کی تشریح مکمل نہیں ہوئی۔ تو میں کہتا ہوں اگر یہ شاگردوں کا حال ہے تو استاد کا حال کیا ہوگا؟ اگر شاگردوں کے علم کا مقام اور حال یہ ہے تو پھر استاد کے علم کا مقام کیا ہوگا جی؟ تو میں تو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام کے علم پر، نبی کے حسن پر، نبی کی عطاؤں پر، نبی کے ذکر پر بحث کرنے والے، مناظرے کرنے والے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو کہتا ہوں نہ قلم چلاؤ، نہ مناظرے کرو، نہ بحث و تکرار کرو۔ اللہ کے بندوں، خدا کی عزت کی قسم، رب کی ذات کے بعد عالم کائنات میں نبیوں سمیت کسی کو میرے آقا کے مقام کا پتہ ہی نہیں ہے، صرف میرے آقا کا مقام رب جانتا ہے۔ اور آج امت مسلمہ کی بدبختی اور بد نصیبی، اپنے نبی کی ذات پہ بحث و تکرار ہو رہا ہے اور مناظرے ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تائی تیری کامیابی آ رہی ہے، تائی تو کامیاب ہو رہا ہے، پوری دنیا میں تیری تباہی ہو رہی، بربادی ہو رہی تیری۔ بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ البتہ تحقیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ بولو، بہترین نمونہ ہے، بہترین راستہ ہے، ٹھیک ہے جی، کامیابی والا، ٹھیک ہے جی۔ اور ہے کن کے لیے؟ جو اللہ کے ساتھ ملاقات کا دل میں فکر رکھتا ہے، کب؟ قیامت کے دن۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پتہ تیاری کس صورت میں کرتی ہیں؟ اسوۃ حسنہ کو اپناتے کس صورت میں؟ سبحان اللہ، یہ جملہ بڑا خاص ہے۔ عرض کیا باری تعالیٰ کیسے فرمایا؟ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، کثرت سے رب کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن پھر ایک جملہ ساتھ منانا ہے کہ رب کو یاد مرضی سے کرتے ہیں، اے بڑا خاص جملہ دی وذاکر صاحب، وذاکر اللہ کثیرا، کثرت سے رب کو یاد کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، رب کو یاد کرتے ہیں کثرت سے اسوۃ حسنہ کی صورت میں، جس طرح نبی نے رب کو یاد کیا، مرضی سے نہیں، مرضی سے۔ اب والد صاحب ٹائم ہو گیا جی، بس کریے، 5 منٹ رہ گئے، چلو جی۔ اب نبی کے اصل میں غم کی طرف میں گیا، میں تبھی قرآن کی آیت میں لگا ہوا کہ نہیں جی، بس وہ اصل قرآن ہے نا، قرآن میں جب داخل ہو جاتے ہوئے دل کرتا ہے کہ بس اس قرآن میں چلتے رہیں۔ بار ایک بات ضرور کرتا جاؤں، آقا علیہ السلام نے پوری زندگی اپنے دامن میں اپنی امت کا غم رکھا ہے، لیکن غرض والی محبت نہیں، بے غرضی والی۔ وہ کیسے؟ آج ہماری محبت ہے، بھائی ہیں، دوست ہیں، محلے دار ہیں، جملے میں غور کریں، میں آخری نتیجہ دینا چاہتا ہوں، دوست ہیں، محلے دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ہماری محبتیں فقط بس غرض ہیں، کیا ہے؟
ذاتی مقصد ہے، ذاتی لالچ ہے، ذاتی طمع ہے، اور بس اپنے کے لالچ میں تمام محبتیں ہو رہی ہیں، پیار